تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگ وہابی نہیں ہیں اور نہ نجدی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں ایک عظیم مفکر اور مصلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبد الوہاب. یہ عرب کے ایک ایریے نجد میں پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے. نام کیا تھا؟ محمد. باپ کا نام کیا تھا؟ عبد الوہاب. پیدا کب ہوئے؟ 1115 ہجری کے اندر. اب ان کا نام محمد، تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منسوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا. اور اگر باپ کی طرف منسوب کر کے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب تھا، تو عبد الوہاب ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام عبد الوہاب تھا، وہاب نہیں تھا. لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منسوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف. لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی. اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا، ہمیں محمد ہی کہا جاتا. باپ کی طرف اگر منسوب کیا جاتا تو عبد الوہاب ہی کہا جاتا، اس لیے کہ باپ کا نام عبد الوہاب تھا. اور آخری بات، یہ حنبلی المسلک تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتا، اپنے آپ کو مالکی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ شافعی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ حنبلی نہیں کہتا. یہ حنبلی المسلک تھے. انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام احمد بن حنبل کی طرف کر رکھا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے. لہذا کس بنا پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اچھا، اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو؟ اصل میں اس بیچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا. گناہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا. یہ بہت بڑا گناہ تھا اس کا. کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا، اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استمداد کرتے تھے، قبر والوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ان سے استمداد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے. حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھاڑ دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا. انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا. اور اگر حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے. وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث اس طرح، وان ابی الحیاج الاسدی قال قال لي علي رضی اللہ تعالی عنہ الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. رواہ مسلم کی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب الجنائز کے اندر لائے. راوی حضرت ابو حیاج اسدی ہے. حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج، کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم، جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا، اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے. وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا؟ تو
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اسٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے، اسے مٹا دے، اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے۔ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے۔ اگر محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ اگر اس وجہ سے لوگ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے کیا۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے؟ آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے۔ اور نہ ہم نجدی ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا کیا معنی دار؟ کیا مطلب ہے؟